الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 98 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت 95 سے خاتمہ سورہ کی آیات شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں پہلے تو یہ حقیقت واضح کی گئی کہ وہ لوگ جو ضد طلبی اور عناد کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر وہ ضلالت اور گمراہی کے سپرد کر دیے جائیں اور اسی انجام کو پہنچ جائیں جو ان دونوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب اس انجام کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہو۔ یہاں چونکہ مخاطبین قریش ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں، ان کے ہاں جن ہستیوں کو معبود بنایا گیا تھا ان کے بت بنا کر رکھ دیے گئے تھے۔ عرب کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بتوں کے استھان جگہ جگہ قائم تھے اور انہیں بیت اللہ میں بھی قریش نے رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس سے مقصود یہی تھا کہ جتنے استھان بھی مختلف جگہوں پر بنائے گئے ہیں ان کے لیے بیت اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل رہے۔ سیاسی لحاظ سے دیکھیے تو یہ اقدام بھی اپنے پیچھے ایک مصلحت اور ایک حکمت رکھتا ہے، لیکن دینی اور اخلاقی لحاظ سے یہ آخری بڑی جسارت تھی، اللہ کے گھر میں لا کر بت رکھ دینا۔ یہ انہی بتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہو اب جہنم کا ایندھن ہے، یعنی اب ان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اس طرح کے برہنہ شرک کے لیے جنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی تمہارے اصنام و احجار جن کو تم نے پتھروں سے تراشا، صنم بنایا اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہاں چونکہ مشرکین عرب مخاطب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ مخاطب ہیں، اس لیے وہی مراد ہوں گے۔ آیت میں ان کے لیے ما کا استعمال اس کا مزید قرینہ ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ وقودھا الناس والحجارہ کے الفاظ میں اس کی تصریح کر دی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، وہاں پر ما تعبدون من دون اللہ کے الفاظ کے بجائے لفظ پتھر استعمال کیا ہے، یعنی یہ جہنم ہے، یہ دوزخ ہے، اس کا ایندھن لوگ اور تمہارے پتھر ہوں گے، یعنی جن کو تم پوچھتے ہو، وہ پتھر کے بت۔ یہاں بھی وہی مراد ہے، تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہو اب جہنم کا ایندھن ہے، تم رو یا فریاد کرو اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ انتم لہا واردون، رو یا فریاد کرو، یہ ظاہر ہے کہ الفاظ کا مضمر ہے۔ اس وقت جب حقیقت واضح ہو جائے گی، شرک ہوا ہو جائے گا، تمام توہمات بے معنی ثابت ہو جائیں گے، ذات باری کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں ہوگا، ہر شخص صرف
اسی ایک سہارے کو تلاش کر رہا ہوگا، اس موقع پر لوگ چاہیں گے کہ ان کی طرف عفو و درگزر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اور یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ عفو و درگزر کا مرحلہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے شرک کو جانتے بوجھتے دین کی حیثیت سے اختیار نہیں کی۔ غلطی لگ گئی، کوتاہی ہو گئی، کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، کسی وقت اپنی خواہشات کے اسیر ہو گئے۔ اس طرح کے لوگ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، اسی کو پوچھتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں۔ اگر غلطی ہوتی ہے تو اصلاح کے لیے تیار رہتے ہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھیں تو ندامت کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ وہ بار بار بھی گناہ کریں اور اللہ کی طرف ندامت سے رجوع کر رہے ہوں، اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ اپنے پروردگاری کو پکار رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ وضاحت کر دی ہے کہ اگر شرک کو اختیار کیا ہے، قرآن مجید کو اصرار ہے کہ کوئی تعویل ایک الگ چیز ہے، لیکن شرک بحیثیت دین، اس کے لیے سرے سے کسی استدلال، کسی عذر اور کسی بہانے کی گنجائش ہی نہیں، یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے استدلال کسی صورت میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ ناقابل قبول ہے۔ تو اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ تم اور تمہارے معبود اب اپنے مقام پر پہنچ گئے، اب تم سب لوگ جہنم کا ایندھن ہو، اب رو فریاد کرو، اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ انتم لہا واردون، اب جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے، یعنی اگر ان کی کوئی حیثیت ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک معبود کو دوسرا معبود جہنم رسید کر دے؟ یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ادنا مخلوقات تھیں۔ یہ اگر پتھر تھے تو تمہارے اوہام تھے، اور تم نے اگر کوئی تصورات قائم کیے تو وہ بھی خواب تھے، جو کچھ تم نے دیکھ لیے اب وہ افسانہ بن گئے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا کیا سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کل فیہا خالدون، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ پڑتے۔ یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا گیا سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اب پوجنے والوں کو اس میں چلانا ہے، اور جن کو پوجتے رہے ہو ان کا حال یہ ہوگا کہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ وہ پتھر تھے، وہاں پر بھی نہ ان کے ہاں سماعت تھی نہ بصارت تھی، تم نے جو کچھ ان کو سمجھا یا مانا وہ تمہارے اوہام تھے۔ یہاں وہ پتھر ہو گئے، آگ کی نظر کر دیے گئے، وہ کچھ سنیں گے نہیں، اور تمہارے لیے اب چلانے کے سوا، فریاد کرنے کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ الحجارہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ پتھر، وہ پتھر جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس سے کیا مراد ہے۔ انہیں جہنم کا ایندھن بنانے سے مقصود ان پتھروں کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے پوجنے والوں کی فضیلت ہے، یعنی جو ان کو پوجتے رہے ان کو یہ دکھانا ہے کہ تم کس حماقت میں پڑے رہے، بلکہ ان کے پوجنے والوں کی فضیلت ہے کہ دیکھ لو، جن کو معبود بنا کر پوجتے رہے ہو ان پر یہاں کیا گزر رہی ہے۔ ان کے ساتھ البتہ جنوں اور انسانوں کو بھی شامل سمجھیے، جنہوں نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے ان کی بندگی کی جائے۔ یعنی یہاں تو ظاہر ہے کہ قریش مکہ مراد ہے، اور ان کے ہاں پتھر کے بت ہی بنائے گئے تھے، لیکن اگر کسی جگہ
لوگوں نے جنوں یا انسانوں کو معبود بنایا ہے اور وہ جن اور وہ انسان ان کے اس عمل سے مطمئن رہے، خوش رہے، انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہمیں خدا بنا لیا گیا، تو پھر وہ بھی اسی انجام کو پہنچیں گے، وہ بھی گویا اس میں شامل ہیں، وہ اس انجام سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس میں جو آخر میں فرمایا تھا کہ ہم فیہا لا یسمعون، میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اصل الفاظ ہیں ہم فیہا لا یسمعون۔ آیت پر غور کیا جائے تو بادنا تعامل واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کا مرجع پوجنے والوں کے معبود ہی ہیں، جن کے لیے اوپر وما تعبدون کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی یہ جو کہا ہے کہ وہ وہاں کچھ نہیں سنیں گے، تو یہ کون مراد ہے؟ وہی ان کے معبود، وہی جن کو یہاں سمیع و بصیر سمجھتے رہے، جن سے دعائیں کرتے رہے، جن کے سامنے حاضر ہوتے رہے، جن کی خوشنودی کے طالب رہے۔ یہ بظاہر انتشار ضمیر ہے، لیکن مرجع میں التباس کا اندیشہ نہ ہو تو استاذ امام کے الفاظ میں یہ ایجاز کے پہلو سے کلام کا حسن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پروناؤن اس طرح آ گئے ہیں کہ ان کا اشارہ بادنا تعامل واضح نہیں ہوتا۔ ذرا تدبر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ضمیر پوجنے والوں کی طرف چلی گئی ہے اور دوسری ان کی طرف جن کو پوجا جا رہا ہے، تو اس میں موقع کلام فیصلہ کرتا ہے۔ اس سے کلام میں خاص طرح کا ایجاز بھی پیدا ہوتا ہے اور حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی واضح رہے کہ یہاں ضمیر اور فعل پوجنے والوں کے تصور کے لحاظ سے وہی استعمال ہوئے ہیں جو ذی عقل ہستیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہیں تو وہ پتھر، ان کی حقیقت نہ ان کی صورت کے لحاظ سے کچھ ہے، نہ ان کی حقیقت ان کے تصورات کے لحاظ سے کچھ ہے، بے معنی چیزیں ہیں۔ لیکن ضمیریں سب وہ استعمال کی ہیں جو عاقلوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لحاظ سے کہ وہ جن کو تم زندہ سمجھتے تھے، وہ جن کو تم حی و قیوم خیال کرتے تھے، وہ جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تمہاری مناجاتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جن کے سامنے تم نظر نیاز پیش کر کے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ہماری اس نظر نیاز کو قبولیت بخشیں گے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لیے ضمیریں وہی استعمال کر لی ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک خاص طرح کا اعجاز بھی ہے اور ایجاز بھی، یعنی مختصر طریقے پر گویا پورے تصور پر بھی ایک لحاظ سے نقد کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو انہیں سمیع و بصیر سمجھ کر ہی ان سے دعائیں کرتے اور ان کے پورا ہونے کی توقع رکھتے تھے، تو اس کے لحاظ سے کہا کہ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ کچھ نہیں سنتے ہوں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ۔ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ وہ اہل حق کا انجام بیان کرتا ہے تو متقابل ان لوگوں کا انجام بھی بیان کر دیتا ہے جو باطل کو اختیار کریں گے، اور اہل باطل کا انجام بیان کرتا ہے تو اس کے تقابل میں اہل حق کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی کیا، پہلے ان کا انجام بیان کیا جنہوں نے شرک اختیار کیا، شرک کو اپنا مذہب بنا لیا، شرک کی علامتیں بنائیں، شرک کے استھان بنائے، انہیں بتوں کی صورت دی، پھر ان کے معبد بنا کر پوجنے لگے۔ اس کے مقابل میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، توحید پر قائم رہے، اسی کو ہدایت کی اصل سمجھا، اسی کو عقیدے اور ایمان کے طور پر اختیار کیا، اسی کے لوازم اور تقاضے پوری زندگی میں پورے کیے۔ تو اب ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اس وعدے کا ذکر ہوا ہے پیچھے، چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس وعدے کا ذکر پیچھے آیت 94 میں گزر چکا ہے، اسی کا حوالہ دیا ہے کہ جن کے بارے میں اچھے انجام کا ہم وعدہ کر چکے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا،
وہ اس جہنم سے، اس دوزخ سے، اس مشرکوں کے ٹھکانے سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اور مزید فرمایا لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا ہے عطاء غیر مجزوز، وہ ہماری ایسی عطا ہے، ایسی عنایت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس نے اہل جنت کے لیے اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے۔ یہ انجام وقتی نہیں ہے، چند دنوں کے لیے نہیں ہے، ہزاروں برس کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہاں پر بھی اسی کو دہرا دیا کہ ہم فی مشتہت انفسہم، یعنی ان کو ایک ایسی دنیا ملے گی جو ان کی خواہش کے مطابق ہوگی، اس میں جو وہ چاہیں گے انہیں میسر ہوگا۔ ان کے لیے جس طرح کہ دوسری جگہ فرمایا نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا باقی رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، وہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں جو کچھ دیا جائے گا اس کی یکسانی انہیں کبھی افسردہ نہ کرے گی کہ اس سے اکتا کر وہ آگے کسی چیز کی خواہش کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی میں اتنا تنوع، اتنی ندرت، ایسی جدتیں پیدا کر دے گا کہ کبھی ان کو اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہ کبھی اس میں گھبرائیں گے نہیں، کبھی یہ خیال نہیں کریں گے کہ روز روز کیا یہی کریں۔ نہیں، جس طرح کہ فرمایا کہ ایک دفعہ جو چیز پیش کی جائے گی وہ دوبارہ اپنا ذائقہ نہیں دہرائے گی، ہر چیز میں نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے، اور وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ پوری کر دی جائے گی۔ استاذ امام ایک لکھتے ہیں انسان ایک ذی ارادہ و اختیار ہستی ہے، یعنی انسان کا معاملہ جانوروں کا سا نہیں ہے، وہ ایک جبلت میں قید نہیں رہتا، اور اس جبلت کے تقاضے پورے ہونے میں ہمیشہ لگا رہے یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک ذی ارادہ و اختیار ہستی ہے، اس وجہ سے بڑے عیش کو بھی وہ اپنی شرائط پر پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ نعمتوں کو اس کے گرد و پیش میں بکھیر دیں، اس کے لیے محلات و قصور بنا دیں، اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے اس کو دے دیں، اس میں بھی وہ شرط پر شرط عائد کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک چیز اگر اس کو دی جائے تو جلد دوسری کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی نے اس کی فطرت بنائی ہے، اس کی فطرت کے اس تقاضے کی رعایت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے باایمان بندوں کے لیے جنت بھی ایسی بنائی ہے جس میں وہ اپنی پسند کے مطابق جس طرح کا تنوع چاہیں گے خود پیدا کر لیں۔ یعنی ایک تو اللہ کی نعمتیں، اس کی عنایتیں، وہ ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گی، اور دوسرے یہ کہ خود ان کی اپنی خواہش، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا تصور کرتے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں، تو وہاں خواب نہیں رہیں گے، وہ پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ جس طرح کا تنوع چاہیں گے پیدا کر لیں گے، ان کی کسی خواہش میں کوئی ادنا رکاوٹ بھی حائل نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ عیش دوام اور اس کے اندر حسب منشا تنوع اور رنگا رنگی پیدا کرنے کی یہ آزادی اس دنیا میں ہفت اقلیم کے کسی شہنشاہ کو بھی حاصل نہ ہوئی، نہ حاصل ہو سکتی۔ یعنی یہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، یہاں جو کچھ ہے وہ انسان کے تصور کے حد میں ہے، اس کو وہ بڑھاتا بھی چلا جاتا ہے۔ پھر بڑھانے کے لیے کیسی کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، کیا جوخم برداشت کرنا پڑتے ہیں، نسلوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، انسانیت مل کے سعی و کاوش کرتی ہے، لیکن وہاں خواہش میں اور خواب میں، خواہش میں اور خواہش کے پورا ہونے میں، خواب میں اور خواب کی تعبیر میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہے گی۔ اس کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کیا، اللہ کے پیغمبر نے بھی واضح فرمایا ہے۔
اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وہ جو بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب لوگ اٹھیں گے اس میں حشر برپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ایک مرحلہ ایسا ہوگا جس میں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ سے تعبیر کیا، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ. اب اس کا ذکر کیا، لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گی. اس بڑی گھبراہٹ کو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں واضح کیا ہے. یہ اس گھبراہٹ اور ہلچل کی طرف اشارہ ہے جو نفخ صور کے بعد جب پہلا صور پھونکا جائے گا. قرآن میں آتا ہے کہ یکا یک لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، سونے والے سو رہے ہوں گے، آرام کرنے والے آرام کر رہے ہوں گے، اپنی معاشی سرگرمیوں میں لوگ ہر چیز کو فراموش کر کے لگے ہوئے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا. جیسے یک بیک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا خطرہ ہو تو سائرن بجا دیا جاتا ہے، تو ایک سور پھونک دیا جائے گا اور اس کے بعد تمام کائنات میں ایک گھبراہٹ اور ہلچل برپا ہو جائے گی. اس ہلچل اور اس گھبراہٹ کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے. یہاں تو معمولی طوفان آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اس وقت کی گھبراہٹ ہی ناقابل برداشت ہوتی ہے. اس کی ہولناک تصویر قرآن کے آخری باب کی صورتوں میں دیکھ لی جا سکتی ہے. قرآن مجید کا 7واں باب، آخری باب، جو سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیجئے تو وہ اس گھبراہٹ، اس ہلچل، قیامت برپا ہونے کا عمل، اس کی تصویر کشی ہے. اس میں اس کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ بالکل درست کہا ہے ہمارے شاعر نے کہ اس میں گویا ایک نوعیت کا کڑکا بھی ہے، اس میں گرج چمک بھی ہے، اس میں ہولناکی کا احساس بھی ہے، اور اس میں ہمارے تصور پر گویا بجلیاں گرتی ہوئی دکھا دی گئی ہیں. تو یہ صورتحال قرآن کے اس آخری باب کی صورتوں میں دیکھ لی جا سکتی ہے. اس کو یہاں الفزع الاکبر کے لفظ سے تعبیر کیا، بڑی گھبراہٹ. وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گی. وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِکَہ، اور خدا کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یعنی وہ استقبال کریں گے، آگے بڑھ کر ان کو راستہ دکھا رہے ہوں گے. وہ ان کے گرد و پیش میں ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ان پر سکینت نازل کر رہے ہوں گے، اور ان کو وہ اس گھبراہٹ میں، اس فزع اکبر میں یہ کہہ کر تسلی دیں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. وہ کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا. یعنی اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کا کوئی محل نہیں ہے. یہ تمہاری وہ دنیا پیدا ہو گئی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جائے. تمہارے پروردگار نے اسی دنیا کی منادی کی تھی، اسی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، اسی کے لیے بار بار توجہ دلائی تھی، تمہیں اسی کے لیے تیار ہونے کو کہا تھا. وہ دنیا تمہارے سامنے آ گئی ہے، آنکھ کھولو. اس میں گھبرانے کی کیا چیز ہے؟ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے یہاں بشارت ہی بشارت ہے. تو یہ فرشتے ان کو کہہ رہے ہوں گے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. اس دن، یعنی یہ کب ہوگا؟ یہ بڑی گھبراہٹ کب برپا ہوگی؟ اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، یعنی یہ کائنات جس کی وسعتیں انسان کے تصورات سے ماورا ہو گئی، جس کے بارے میں اس کے عادات ختم ہو گئے، جس کو اب جاننا، سمجھنا یا جس تک پہنچنا خواب و خیال ہو کر رہ گیا ہے، جو انسان کی گرفت میں کسی پہلو سے نہیں آتی. ایک ایک اس کے سیارے اور ستارے کو ناپنے میں اس کی زندگیاں بسر ہو جائیں. اتنی بڑی کائنات، اس کائنات کو فرمایا لپیٹ دیں گے. یعنی یہ سب کی سب جس طریقے سے
اس وقت وسیع و عریض مکان میں پھیلی ہوئی ہے، ایسے لگے گا کہ پروردگار نے اپنی مٹھی پر لپیٹ لی اور اس کی تصویر کشی کی ہے۔ یہ قطعی سجل للکتب، جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اسی طرح لکھا جاتا تھا، ورق سے ورق لگا دیتے تھے اور پھر اس کو لپیٹ دیتے تھے، تو اس کو یہاں سجل کے لفظ سے ادا کیا ہے۔ اور یہ جو سجل ہے اس کو لپیٹا جاتا تھا، اس کو طی کے لفظ سے تعبیر کیا۔ فرمایا جس طرح وہ ایک بہت بڑا ورق بن جاتا تھا اور پھیلا ہوا ہوتا تھا، ایسے ایسے اوراق دریافت ہوئے ہیں جو انسان نے اس زمانے میں جوڑ جوڑ کر بنائے کہ ان کو پھیلائیے تو 1 کلومیٹر میں پھیل جائے، ان کو سمیٹ دیا جائے گا۔ جس طرح ان کو لپیٹ کر ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، ایسے ہی زمین و آسمان کا حال ہوگا۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ جب کلمہ کن کہا تھا اور سب کچھ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہمارے ٹھہرائے ہوئے ضابطے کے لحاظ سے، اور جو کچھ ہم نے مقرر کر دیا اس راستے پر چلتے ہوئے پیدا ہونا شروع ہو گیا اور ہو رہا ہے، اور پھر ہو نہیں رہا بلکہ یزید و فی الخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم اس نئی دنیا کی ابتدا کر دیں گے، اس کا اعادہ کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کہہ دی ہے، لوگوں کو ایک جھانسا دے دیا ہے، یہ کوئی فریب کاری ہے یا دجل ہے۔ یہ اس پروردگار کا وعدہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس کے لیے ایک سور پھونک دینا کافی ہے کہ یہ پوری کائنات لپیٹ دی جائے، اور ایک سور پھونک دینا کافی ہے جس سے اس کے اعادے کی ابتدا ہو جائے۔ یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے۔ فرمایا انا کننا فاعلین، ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں اولا خلقن کے الفاظ ہیں، یہ یہاں ظرف کے محل میں ہیں، جس طرح دوسرے مقامات میں اسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے اولا مرہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ یا پہلی خلقت جس طرح جس وقت یا جس طریقے سے ہوئی اس کو ان لفظوں سے ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے، اس کے لیے اصل الفاظ ہیں وعدن علینا۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وعدن علینا، ان میں مصدر تاکید کے لیے ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی حتمی وعدہ ہے، اس وعدے میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا، یہ وعدہ ہے، وعید نہیں ہے، اس کو پورا کرنا اس پروردگار کے ذمے ہے اور اس نے یہ اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس لیے ادنا تردد کے بغیر یہ سمجھ لو کہ یہ وعدہ پورا ہونا ہے، اس کو اس نے اپنے ذمے قرار دیا ہے، اس نے قرار دیا ہے جو اس کائنات کا مالک اور پروردگار ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کہا ہے، جہنم وعدہ نہیں ہے، وہ وعید ہے، یعنی اس میں سزا سنائی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارا انجام ہے جو ہم نے مقدر کر دیا ہے، طے ہے، لیکن ہم چاہیں گے تو اس میں جو تبدیلی چاہیں گے کر دیں گے۔ چنانچہ جس جگہ اس کو بہت خصوصی اہتمام سے بیان کیا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ اگرچہ ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں جرم کی سزا خلود ہے، ہمیشگی ہے، لیکن ان ربک کا فعال لما یرید، تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اور وہ اپنے اس طرح کے اقدامات کے بارے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے عطاءً غیر مجزوز، جنت کے بارے میں یہ کبھی تصور نہ کرنا
وہ میری عطا ہے، میری عنایت ہے، میرا وعدہ ہے، اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی قتادۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 704 ہے۔ مساجد کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ اس سے رسالت مآب نے توجہ دلائی ہے کہ مسجد میرا یا آپ کا گھر نہیں ہے، مسجد کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے، مسجد کوئی چوپال نہیں ہے، مسجد معبد ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے، جس طرح کہ اس سے پیچھے ایک روایت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا سکھائی بھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو داخل ہوتے وقت یہ دعا کیا کرو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کے معبد میں داخل ہونے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دروازے میں اس کا بندہ داخل ہو اور اس کی رحمت مانگتے ہوئے داخل ہو۔ یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو جب ایک شہر میں داخل ہونے کی ہدایت کی گئی تھی تو اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ حتیٰ مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا، مغفرت چاہتے ہوئے داخل ہونا، رحمت مانگنا، مغفرت مانگنا۔ اللہ کی عبادت کی جگہ پر انسان جائے تو سب سے بڑی دعا یہی ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ داخل ہونے کے بعد بھی یہ عبادت کی نماز کی جگہ ہے، اس لیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہی 2 رکعتیں ہیں جن کو ہمارے ہاں تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ یہ سب نمازیں لازم نہیں ہیں، ان کی ترغیب دی گئی ہے، یہ مندوبات ہیں، مستحبات ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ چیزیں جو لازم کر دی گئی ہیں یا جن سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ جو لازم کر دی گئی ہیں ان کو فرائض و واجبات کہتے ہیں، جن سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے وہ حرمتیں ہیں۔ حرمتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنی چاہیے۔ ان میں تو کسی انسان کے لیے کوئی دوسری گنجائش نہیں، لیکن پھر ایک مستحبات کا، مندوبات کا دائرہ ہے، یعنی انسان اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نیکی کرے، خیر کے کام کرے۔ یہ نیکی اور خیر اس پروردگار کی عبادت میں بھی ہے، چنانچہ آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ نفل روزے رکھتے ہیں، نفل عمرہ کرتے ہیں، نفل حج کرتے ہیں، نفل قربانی کرتے ہیں، عبادات میں نوافل۔ اسی طرح سے انفاق میں نوافل۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کر دی ہے، وہ طے شدہ عبادت ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی حکومت نہ ہو تو اپنے طور پر ادا کرنی ہے، نظم حکومت ہو تو اس کے سپرد کرنی ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کے مطالبات ختم نہیں ہوتے۔ وہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اللہ کی راہ میں فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو، اپنے اعزاء و اقربا کو اپنے مال میں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا خیر ہے، حقدار سمجھو۔ تو اس طرح مندوبات، مستحبات، اچھی چیزیں، اپنانے کی چیزیں، وہ دین میں اصلاً انسان کے لیے بڑے مرتبے کا ذریعہ بنتی ہیں۔
ذمہ داریاں تو پوری کر دیں، فرائض پورے کر دیے، حرام سے بچ گئے، تو گویا جہنم میں جانے سے بچ گئے۔ لیکن آگے درجات نوافل میں ہیں، اور نوافل صرف عبادات میں نہیں ہوتے، وہ انفاق میں بھی ہیں، وہ اخلاقی معاملات میں بھی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہیں، وہ اپنے ابنائے نو کی خدمت میں بھی ہیں۔ ہر جگہ نوافل کی ایک دنیا ہے، اور لوگوں کے چونکہ مزاج طبائع مختلف ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہمارے دین میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ نوافل میں، عبادات میں، کچھ روزوں میں، کچھ اسی طرح حج و عمرہ میں آگے بڑھیں گے، اور اسی طرح بہت سے لوگ اخلاق میں، سیرت میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہر شخص کو جس طرح کہ قرآن نے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جنت میں بڑے سے بڑے مرتبے کو پانے کی جد و جہد ہے، اس میں آگے بڑھنے ہی کی صحیح کرنی چاہیے۔ اسی ذیل میں یہ فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا کرو۔ وعن کعب بن مالک قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقدم من سفر الا نہارا فی الضحیٰ فاذا قدم بدا بالمسجد فصلی فیہ رکعتین ثم جلس فیہ۔ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم چاشت کے وقت سفر سے واپس آتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر رات میں قریب پہنچ بھی جائیں تو شہر سے باہر پڑاؤ ڈال دیتے تھے، رات میں داخل ہونا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں آپ نے توجہ بھی دلائی کہ بعض اوقات ایک ناخوشگوار صورتحال سے واسطہ پیش آ جاتا ہے، تو عام طور پر اگلے دن فجر کا انتظار کرتے، اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو پھر داخل ہوتے۔ یہ آپ کا معمول تھا، اس میں ظاہر ہے کچھ مصلحتیں آپ نے پیش نظر رکھی۔ لا یکتم من سفر الا نہارا فی الضحیٰ، لیکن جب بھی داخل ہوتے تو سیدھے مسجد میں جاتے۔ فاذا قدم بدا بالمسجد، یعنی اپنی آمد کی ابتدا بستی میں، شہر میں جب باہر سے آتے تو مسجد سے کرتے۔ فصلی فیہ رکعتین، اور اس میں 2 رکعتیں پڑھتے، ثم جلس فیہ، بیٹھ جاتے۔ ظاہر ہے لوگ منتظر ہوتے تھے، آپ کی حیثیت ہماری طرح نہیں تھی کہ عام لوگ ہیں، لوگ منتظر ہوتے تھے، باہر سے آئے ہیں، کچھ پوچھنا ہے، کچھ معاملہ ہے، تو بیٹھ جاتے، کچھ لوگوں کی بات سننے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ یاد ہوگا کہ جو وحی کی روایات ہیں، جب ابتدا ہوئی ہے نبوت کی، اس میں بھی میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ کے اعتکاف کے بعد جب واپس آتے تھے تو سیدھے بیت اللہ سے جاتے تھے، غار حرا سے، اور وہاں طواف کر کے پھر گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فاذا قدم بدا بالمسجد، آتے ہی مسجد میں چلے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر کچھ دیر بیٹھتے۔ یہ بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 705۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجل ینشد ضالہ فی المسجد فلیقل لا ردہ اللہ علیک فإن المساجد لم تبنى لہذا۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں رقم ہے 706۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی شخص آواز لگا رہا ہے، میرا گدھا گم ہو گیا، میرا گھوڑا گم ہو گیا، میری گھڑی رہ گئی، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی آوازیں مسجد میں نہیں لگانی چاہیے۔ جو شخص اس طرح کی آوازیں لگا رہا ہو اس کو کہو تمہارا گدھا کبھی نہ ملے، تمہاری گھڑی کبھی دستیاب نہ ہو، لا ردہ اللہ علیک، اس لیے کہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں بنی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد کی ایک عزت ہے، اس کا ایک احترام ہے، وہ مقدس ترین جگہ ہے جو آپ نے خود بنائی ہے، تعمیر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی ہے، اس میں جاؤ، مصیبت تکلیف آ گئی ہے تو مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، اگر کچھ دیر گزارنا ہے اور اپنے رب کی طرف تبتل اختیار کرنا ہے تو اس کی جگہ مسجد ہے۔ ہمارے ہاں مسجد کی یہ اہمیت نہیں سمجھی جاتی کہ وہ در حقیقت ہمارے گھر کے قریب بنایا گیا معبد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اس سے مناجات کرنی ہے، اپنی کسی مصیبت میں کوئی درخواست کرنی ہے، وہی جگہ ہے جانے کی، جائیں اور وہاں جا کے دعا کریں۔ اور وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ وہاں جا کے آوازیں لگائی جائیں،
جس طرح کہ سیدنا مسیح نے یہود کو بڑی سخت تنبیہ کی تھی کہ تم نے میرے پروردگار کے گھر کو، میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بٹ بنا دیا ہے، انہوں نے وہاں دکانیں لگا رکھی تھی. تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے. مسجد کا وقار، مسجد کی عزت، مسجد کو اللہ کی عبادت کا سمجھنا، ایک معبد کی حیثیت سے وہاں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا. جیسے کہ فرمایا ہے کہ مسجدوں میں اس لیے داخل ہونا تھا کہ وہاں دوسروں کو جا کے روکو کہ وہ نہ آئیں میری عبادت کرنے کے لیے. تمہیں تو وہاں خائفین داخل ہونا چاہیے تھا، خود ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.